السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ قمر اجنالوی کے ناول مقدس مورتی کی قسط نمبر 14 آپ کے پیش خدمت ہے۔ میں نے کہا، تو نے مجھے اسی لیے بلایا ہے کہ تیری منجوری کو پسند کر لوں؟ دیکھ، الٹی سیدھی بات نہ کر۔ بلایا تو اس لیے تھا کہ میں تیرے بغیر اداس ہو گئی تھی۔ اب منجوری بیچ میں آ گئی ہے تو میری خاطر اس سے بھی بات چیت کر لے، پر اس کا دل نہ توڑ دینا ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ چاچی کی اس بات سے واضح ہو گیا کہ وہ منجوری کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر چکی ہے اور میرے انکار کی گنجائش نہیں۔ چاہتا تھا کہ کہہ دوں، چاچی تیری 2 بہویں تو پیچھے چھوڑ آیا اور ان کے بارے میں تیری آگیا لینے آیا ہوں، مگر چاہنے کے باوجود کچھ نہ کہہ سکا۔ شاید سندر متی یا جلپنا کے بارے میں بات کرنے کا یہ موقع نہیں تھا۔ میں نے چپ ہی بھلی سمجھی۔ چاچی کہنے لگی، دیکھ کیشب، میں نے تجھے ہر بات سمجھا دی ہے، چل اب باہر چلیں۔ نہ جانے ماں بیٹی کیا سوچ رہی ہوں گی۔ تجھے دیکھتے ہی میرا سارا روگ دور ہو گیا ہے۔ اب اگر منجوری پہ ہاتھ رکھ دے گا تو مجھے نیا جیون مل جائے گا۔ میں چاچی کے ساتھ کچھ اکھڑا اکھڑا سا باہر آ گیا۔ مادھو موسی بولی، ارے منجوری، کیشب سفر سے آیا ہے، کھانا کھلا دینا۔ میں نے کہا، نہاؤں گا پہلے۔ جا منجوری، ٹب میں پانی بھر دے۔ میں خود بھر لوں گا۔ ارے بیٹا، منجوری کے ہوتے تم کام کرتے کیا اچھے لگتے ہو؟ منجوری نے ٹب میں پانی بھرا، تولیا صابن رکھا۔ میں غسل خانے میں گھس گیا، نہا دھو کر کمرے میں آیا تو منجوری بھی آ گئی۔ بولی، کھانا پروس دیا ہے، آ کر کھا لو۔ اس کے ساتھ رسوئی میں آ گیا۔ کھانے پر بیٹھا تو وہ بھی ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ باہر آنگن میں چاچی اور مادھو موسی اپنی باتوں میں مگن تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ منجوری کو میری سیوا کے لیے وقف کر دیا گیا ہے تاکہ اسے جلد سے جلد پسند کروں۔ کھانا مزیدار تھا۔ کھاتے کھاتے میں نے ہاتھ روک کر کہا، کیا تم نہیں کھاؤ گی؟ بولی، تم نے پوچھا ہی نہیں تو کیسے کھاتی؟ میں نے کہا، پہلے کس سے پوچھ کے کھاتی تھی؟ بولی، پہلے کی بات چھوڑو، اب تمہاری آگیا چاہیے۔ میں نے کہا، میں کیوں روکوں گا تمہیں، کھاؤ۔ بولی، تمہیں برا تو نہیں لگے گا کہ آتے ہی تمہارے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئی؟ تم جیسی سندر لڑکی کے ساتھ کھانا کھاؤں گا تو برا نہیں لگے گا۔ کیا میں سندر ہوں؟ اس نے مجھ پہ مسکراہٹ نچھاور کی۔ تمہاری عمر میں ہر لڑکی سندر لگتی ہے، اور تم تو چکما لڑکی ہو، تمہارا رنگ روپ سب کے من کو بھاتا ہوگا۔ وہ کھانے میں شریک ہو گئی، لقمہ اٹھاتے ہوئے بولی، دوسروں کو چھوڑو، اپنی بات کرو، تمہارے من کو بھاتی ہوں یا نہیں؟ بڑا ٹیڑھا سوال کیا تھا منجوری نے۔ سندر متی اور جلپنا کی طرح اس کے روپ میں بھی دلکشی تھی۔ کتنے ہی چکما جوان اس پر پاگل ہوتے ہوں گے۔ میں نے جواب دیا، آج ہی تو آیا ہوں، اتنی جلدی کیوں کر فیصلہ کر سکتا ہوں؟ بولی، فیصلہ کرنے میں کتنی دیر لگا دو گے؟ میں چونک گیا۔ وہ لڑکی ہاتھ پہ سرسوں جمانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، منجوری، دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، تم کھانا کھاؤ، جلدی کاہے کی ہے؟ بولی، جلدی مجھے نہیں، تمہاری چاچی کو ہے۔ میں کھانا ختم کر چکا تو برتن میں پانی لے کر میرے سامنے جھک گئی۔ میں نے ہاتھ دھوئے اور اپنے کمرے میں آ کر بستر پہ لیٹ گیا۔ سوچ رہا تھا کہ چاچی سے سندر متی کی بات کس طرح چھیڑوں کہ منجوری پلنگ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بولی، تمہارا سر دبا دوں؟ وہ مجھ سے گھل ملنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا، رہنے دو، سفر میں جاگتا رہا ہوں، تھوڑا سونا چاہتا ہوں۔ وہ بولی، دن میں نیند مشکل سے آتی ہے، لاؤ میں سلائی دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پلنگ پر میرے پاس بیٹھ گئی۔ کیا لوری دے کر سلاؤ گی؟ نہیں، تم بچے تو نہیں ہو، پھر کیسے سلاؤ گی؟ میری نظریں بار بار اس کے جوڑے پہ جا رہی تھیں۔ بولی، پہلو کے بل لیٹ جاؤ، ادھر منہ کر لو۔ میں نے کہا، منہ ادھر کروں گا تو تمہارا جوڑا کیسے دیکھوں گا؟ بولی، کیا اچھا لگتا ہے تمہیں؟ ہاں، اتنا بڑا جو ہے، تم کہو گے تو کھول دوں گی۔ ابھی کھولو۔ ابھی نہیں، چاچی اور ماں باہر بیٹھی ہیں۔ وہ تو باہر ہیں، ہم اندر ہیں، وہ مسکرائی۔ اب میں اس کی نتنی کو دیکھنے لگا، جس میں چنے کے دانے سے چھوٹا ایک سرخ موتی تھا۔ میں نے پہلو کے بل لیٹ کر کروٹ بدلی۔ فوراً ہی اس کی نرم نرم انگلیاں میری گردن پر پھسلتی کندھوں کے پٹھوں پر حرکت کرنے لگیں۔ کچھ ایسا جادو تھا اس کے ہاتھوں میں اور دبانے میں کہ میری آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ چند ہی لمحوں میں نیند کے جنگل میں پہنچ گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس جنگل میں بہت سی چکما لڑکیاں شوخ دھوتیاں باندھے، چست کرتیاں پہنے، سروں پہ جوڑے لپیٹے، چھوٹی چھوٹی نتنیاں لٹکائے ایک دائرے میں گھوم رہی ہیں۔ وہ نہ جانے کب تک ناچتی رہیں، میں ان کا ناچ دیکھتا رہا۔ ان کے بڑے بڑے جوڑے پرکشش اور حیران کن تھے۔ وہ کل 7 تھیں، اور 7 کے جسم ایک سے، دھوتیاں ایک سی، کرتیاں ایک سی، جوڑے ایک سے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا تو ان کی صورتیں بھی ایک سی تھیں،
وہ سب منجوریاں تھیں، ایک دوسرے کی ہم شکل۔ وہ ہم شکل ہی نہیں، ہم آواز بھی تھیں۔ ایک منجوری بولتی تو لگتا جیسے ساتوں منجوریاں ایک ساتھ بول رہی ہوں۔ کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی، تھاروکیشپ، یہ سب منجوریاں تمہارے لیے ہیں۔ میں نے دیکھا تو کوئی بھی پاس نہیں تھا، شاید جنگل کی ہوا نے مجھ سے سرگوشی کی تھی۔ میری ساری توجہ ان کے جوڑوں پر تھی۔ میں نے آواز دی، منجوری یہاں آؤ میرے پاس۔ سب منجوریوں نے ایک ساتھ گردن گھما کر مجھے دیکھا، جیسے میرے پاس آنے سے ہچکچا رہی ہوں۔ پھر ایک آواز بالکل صاف سنائی دی جو کہہ رہی تھی، چلی جاؤ نا، تمہیں بلا رہا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی ساتوں منجوریوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، جیسے سب اسی اجازت کے منتظر تھیں۔ پھر وہ ساتوں ناز و ادا سے چلتی قریب آئیں اور میرے گرد حلقہ باندھ کے کھڑی ہو گئیں۔ پھر ساتوں بیک زبان بولیں، میں آ گئی ہوں، کیا کہتے ہو؟ میں نے حیرت زدہ ہو کر ان کے لبوں کو ایک ساتھ حرکت کرتا دیکھا اور بولا، رات ہو گئی مگر تمہارا جوڑا ابھی تک بندھا ہوا ہے، کھولو گی نہیں؟ وہ بولیں، نہ تم نے بلایا نہ جوڑا کھولنے کو کہا، پھر کیسے کھولتی؟ اب تو بولا ہے نا، کھول دو۔ ساتوں منجوریوں کے ہاتھ ایک سی حرکت کے ساتھ جوڑوں پر گئے اور سب کے جوڑے کھل گئے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کے بال پیٹھ پر جھولتے، رانوں پر لہراتے، گھٹنوں تک آ رہے تھے۔ اتنے لمبے لمبے خوبصورت بال تھے کہ ان میں ہر منجوری چھپ سکتی تھی۔ میرے جی میں آئی ان بالوں کو چھو کر دیکھوں۔ نہ جانے کس طرح وہ میری خواہش کو سمجھ گئیں، بیک وقت بولیں، شوق سے چھو لو، تمہارے لیے ہی کھولے ہیں۔ میں نے ہاتھ بڑھا کے بالکل سامنے کھڑی منجوری کے بالوں کو پکڑ لیا۔ بڑے باریک، نرم اور ریشم کی طرح ملائم بال تھے۔ اچانک میرے سامنے والی منجوری بولی، میرا جوڑا تم نے کھلوا دیا، بیاہ کب کرو گے؟ میں نے جواب دیا، بیاہ بھی ہوتا رہے گا، تم مجھے اپنے ریشمی بالوں میں چھپا کر ان کی گھنی چھاؤں مجھ پر ڈال دو۔ یہ بڑا عجیب اور دلکش سپنا تھا۔ میں منجوری کے لمبے، گھنے، ملائم بالوں میں چھپ کر سو بھی رہا تھا اور جاگا ہوا بھی تھا۔ پھر اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، کچھ صاف دکھائی نہ دیتا تھا۔ سوچا میں دن کو سویا تھا، شاید شام ہو گئی، جبھی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ناگہاں یوں لگا جیسے سچ مچ کسی نے مجھے اپنے بالوں میں چھپا رکھا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دیکھا تو نرم ملائم بالوں کا ایک گچھا میرے ہاتھوں میں آ گیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا تو منجوری اپنے لمبے بال سمیٹتی ایک طرف کو ہٹ گئی۔ غالباً جب اس نے مجھے دبا دبا کر سلایا تھا تو اس کا جوڑا کھل گیا ہوگا، اسی لیے بال مجھ پر آ گرے۔ اب وہ میرے قریب کھڑی ان سیاہ بالوں کو سمیٹ رہی تھی۔ میں نے حیران ہو کر کہا، تم دبانے کے بعد چلی کیوں نہ گئیں؟ میں تو سو گیا تھا۔ بولی، تم نے خود تو بلایا تھا مجھے اور کہا تھا جوڑا کھول دو، مجھے اپنے بالوں میں چھپا لو۔ میں نے کہا، وہ باتیں تو سپنے میں ہوئی تھیں۔ بولی، تم نے سپنا دیکھا ہوگا، میں نے تو کوئی سپنا نہیں دیکھا۔ لیکن یہ تو مانتی ہو نا کہ میں سو گیا تھا؟ ہاں، تم باتیں کرتے کرتے سو گئے تھے۔ پھر میں باہر چلی گئی اور شام کا کھانا بنانے لگی۔ تو پھر کیوں آ گئی میرے کمرے میں؟ تم نے خود بلایا تھا مجھے۔ کیا کہتی ہو؟ ہاں، تم نے آواز دی تھی، منجوری یہاں آؤ میرے پاس۔ ماں بھی جاگ رہی تھی، اس لیے میں کچھ ہچکچائی، مگر ماں نے خود کہا، چلی جاؤ نا، تمہیں بلا رہا ہے۔ پھر میں اپنی کھاٹ سے اٹھ کر تمہارے کمرے میں آ گئی اور تم نے مجھے کہا کہ اپنا جوڑا کھول دو۔ میں اس کی باتیں سن سن کر حیران ہو رہا تھا، کیونکہ یہ سب باتیں سپنے میں ہوئی تھیں جو میں نے دن کے وقت سوتے میں دیکھا تھا۔ میں اس سے بولا، کس وقت آواز دی تھی میں نے؟ بولی، آدھی رات کا سمے تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، کیا کہہ رہی ہو منجوری، ابھی تو شام بھی نہیں ہوئی، دیکھو باہر دن کا اجالا ہے، تم نے رات کی بات کہاں سے نکال لی؟ اس کی لمبی لمبی غلافی آنکھوں میں پہلی بار حیرت اور شبے کی جھلک نظر آئی۔ کہنے لگی، تم دن کی بات کرتے ہو؟ کل کی شام گزر گئی، پوری رات بیت گئی، آج دوسرے دن کا سورج چڑھا ہے۔ میں گھبرا کر کھڑکی کی طرف بھاگا، دونوں پٹ کھول کے دیکھے، صحن میں جھانکا تو واقعی سویرا تھا، آنگن میں اجالا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا میں کل دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد مسلسل سوتا رہا، اسی کمرے میں، اسی بستر پر، اور جن باتوں کو میں سپنا سمجھتا رہا وہ کسی اور طرح پیش آئی تھیں۔ میں ان عجیب و غریب حالات پر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ پریشان دیکھ کر منجوری میرے پاس آ گئی، بولی، تم سر پکڑ کے کیوں بیٹھ گئے؟ تم نے کوئی پاپ تو نہیں کیا؟ رات کو جب میں نے بلایا تو مادھو موسی نے تمہیں میرے پاس بھیجا تھا۔ ہاں۔ اب میں اس کی تردید نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں نے بھی سپنے میں ایک آواز سنی تھی جو منجوری کو میرے پاس جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ یقیناً یہ آواز مادھو موسی کی تھی۔ تو موسی جانتی ہے تو آدھی رات سے میرے پاس ہے؟ جانتی کیوں نہیں، اسی نے تو بھیجا تھا۔ اور چاچی، کیا اسے بھی خبر ہے؟
چاچی تو سو گئی تھی، پر سویرے سب کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ماں اور چاچی دونوں اس کمرے میں آئیں۔ مجھے لگا جیسے ماں چاچی کو بتا رہی تھی کہ رات کیشب نے خود منجوری کو بلا کر جوڑا کھولنے کے لیے کہا۔ آدھی رات سے منجوری بال کھولے بیٹھی ہے۔ پھر وہ دونوں خوش خوش دریا پر چلی گئیں۔ جانے کب آتی ہیں؟ بس گھر میں میں اور تم دونوں ہیں۔ میں یہ کہانی سن کر کانپ اٹھا۔ سپنے میں جو سپنا نہیں تھا، بہت کچھ بگڑ گیا تھا۔ معلوم نہیں مجھے اس کا جوڑا کھلوانے کا اتنا شوق کیوں تھا۔ شاید اس لیے کہ لمبے بال میری کمزوری ہیں، اور منجوری کے بال تو بہت ہی لمبے تھے۔ منجوری بولی، اب تم اٹھ کے منہ ہاتھ دھو لو، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ میں بستر سے اٹھ کر غسل خانے میں چلا گیا۔ منہ ہاتھ دھو کر رسوئی کا رخ کیا۔ کل دوپہر کا کھانا کھا کر سویا اور ایک طویل سپنا دیکھا تھا۔ اب خوب بھوک لگ رہی تھی۔ میں جا کر چوکی پر بیٹھا۔ منجوری نے میرا اور اپنا کھانا پروسا اور ساتھ ہی کھانے بیٹھ گئی۔ میں کھانا بھی کھا رہا تھا اور اس کے بال بھی دیکھ رہا تھا، جنہیں اس نے 2 حصوں میں بانٹ لیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، منجوری، تمہارا نام کس نے رکھا تھا؟ بولی، باپو نے، اور کون رکھتا؟ مگر تمہارا نام منجوری نہیں، زلف بنگال ہونا چاہیے۔ اس کے موٹے موٹے ہونٹوں کے ساتھ لمبی لمبی آنکھیں بھی مسکرانے لگیں۔ ایسا نام تو کبھی لوگ رکھتے ہیں۔ تمہارے بال بھی تو کویتا ہیں۔ ابھی ہم ناشتہ کر رہے تھے کہ چاچی اور مادھو موسی واپس آ گئیں۔ سیدھی رسوئی گھر میں پہنچی۔ انہیں دیکھ کر منجوری بال لہراتی جلدی سے اٹھی۔ مادھو موسی نے پوچھا، ارے منجوری، تو نے ابھی تک جوڑا بھی نہیں باندھا؟ اس نے کنوکھیوں سے میری طرف دیکھا، یہ باندھنے ہی نہیں دیتے۔ جواب سن کر موسی اور چاچی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں۔ رات کے واقعے کی وجہ سے میں چاچی کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یہ کہنے کی ہمت بھی نہ کر سکا کہ وہ اپنی مادھو بہن اور منجوری کو چکمہ بستی کی طرف رخصت کر دے۔ بس پریشانی کی حالت میں باہر کا رخ کیا۔ اب صوفی عبدالجبار سے ملنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ صوفی عبدالجبار بیک وقت 3 بیویوں کے شوہر، عالم دین اور ویدک حکیم بھی تھے۔ رنگا متی میں کیا مسلمان، کیا بدھ، کیا ہندو، سب ان کی عزت کرتے تھے۔ وہ بھی سب کے کام آتے اور غریبوں سے دوا دارو کا پیسہ نہیں لیتے تھے۔ آج مجھے بھی ان سے ایک کام آن پڑا۔ ہمارے ان کے گھر کے بیچ بس 50-60 قدم کا فاصلہ تھا۔ میرے آنے کی خبر پہنچی تو خود باہر نکلے۔ مل کر بہت خوش ہوئے۔ چاچی کی خیر خبر پوچھی، پھر بیٹھک کا دروازہ کھلوایا اور اندر لے گئے۔ انہوں نے چائے کا پوچھا تو میں نے بتایا کہ میں ابھی ناشتہ کر کے اور چائے پی کر آیا ہوں۔ بولے، رمضان نے بتایا تھا، میں تو خود آنے والا تھا ملنے کے لیے۔ آپ کیوں تکلیف کرتے صوفی چاچا؟ ملنے کے لیے تو مجھے کو آنا تھا۔ پھر ایک الجھن بھی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھنا ہے۔ کیسی الجھن؟ کچھ ودیا کی باتیں ہیں۔ مگر بیٹے، میں تو مدرسے کا 3-4 جماعت پڑھا ہوا ہوں۔ تم جیسے گریجویٹ سے ودیا کی کیا باتیں کر سکتا ہوں؟ صوفی چاچا، وہ باتیں آپ ہی کے کرنے کی ہیں۔ اچھا بتاؤ کیا الجھن ہے؟ میں سپنوں خوابوں کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ حیران ہوئے۔ میں نے بتایا، ہندو اور بدھ سپنوں کی جو شکشا دیتے ہیں وہ تھوڑی بہت جانتا ہوں۔ آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ اسلام اور محمدن صوفیہ کا وچار کیا ہے، آدمی سپنے اور خواب کیوں دیکھتا ہے؟ صوفی عبدالجبار نے بڑی حیرت اور دلچسپی سے مجھے دیکھا۔ کہنے لگے، کیشب بیٹے، خواب اور سپنے آدمی کے اپنے بس میں نہیں ہوتے۔ صوفی چاچا، وہی تو معلوم کرنے آیا ہوں کہ آدمی سوئے سوئے ایسی باتیں، ایسی چیزیں کس طرح دیکھ لیتا ہے جو اس کی عقل اور سمجھ سے بہت دور ہوں۔ بیٹے، یہ تو تم جانتے ہو کہ آدمی جسم اور روح کا نام ہے۔ جسم کی طاقت تو محدود ہے، لیکن روح غیر فانی ہے۔ آدمی کو نیند کی حالت میں روح چھوڑ دیتی ہے، جسم کی قید سے نکل کر آزاد ہو جاتی ہے، اور گزرے یا آئندہ آنے والے واقعات کو تصویروں کی شکل میں آدمی تک پہنچاتی ہے۔ میں نے صوفی عبدالجبار کی بات بڑی توجہ سے سنی اور پوچھا، جب روح جسم کی قید سے آزاد ہوتی ہے تو آدمی مر نہیں جاتا؟ کیشب بیٹے، نیند بھی ایک قسم کی موت ہے۔ مردہ اور سویا آدمی برابر ہوتے ہیں۔ آدمی صرف نیند کی حالت میں خواب دیکھتا ہے، اور خواب انہی لمحوں، انہی گھڑیوں میں آتے ہیں جب روح جسم کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کا ذہن ان تصویروں کو اپنے حافظے میں محفوظ کر لیتا ہے جو اسے روح دکھاتی ہے۔ صوفی چاچا، اصل بات یہ ہے، میں کچھ دنوں سے بڑے عجیب سپنے دیکھنے لگا ہوں۔ جس واقعے کو سپنے میں دیکھتا ہوں وہ حقیقت میں رونما ہو رہا ہوتا ہے۔ جو صورت سپنے میں نظر آتی ہے، آنکھ کھولتا ہوں تو اپنے سامنے پاتا ہوں، بلکہ سوئے سوئے دوسروں کی آوازیں بھی سن لیتا ہوں۔ انہیں خواب ہی سمجھتا ہوں، جس سے مجھے یہ شبہ ہونے لگا ہے شاید میرا دماغ خراب ہو رہا ہے اور کسی دن پاگل ہو جاؤں گا۔ اسی لیے آپ سے رائے لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر صوفی عبدالجبار کا ماتھا سکڑ گیا۔ مجھے عجیب سی نظروں سے گھورتے ہوئے بولے، اگر تم سوتے جاگتے میں خواب دیکھتے ہو تو اسے خواب نہیں کہتے۔
وہ تو خواب اور سپنے سے بہت اعلیٰ درجے کی کیفیت ہوتی ہے جسے ہم کشف کہتے ہیں۔ وہ ایک لمحہ خاموش رہ کر کہنے لگے، کشف وہ لوگ دیکھتے ہیں جن کا ذہن روحانی طور سے بہت صاف اور آئینے کی طرح شفاف ہو۔ آئینہ صرف وہی حقیقت دکھاتا ہے جو اس کے سامنے ہوتی ہے، مگر کشف دیکھنے والے کا ذہن ایک ساتھ حقیقت اور مجاز کے درمیان سے گزرتا ہے۔ یعنی آدمی سو بھی رہا ہوتا ہے اور نہیں بھی سو رہا ہوتا، کیونکہ اس کے حواس کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو آدمی بیداری کی حالت میں بھی کوئی کشفی نظارہ دیکھ لیتا ہے۔ پھر انہوں نے بڑی شفقت سے میرے کندھے پر تھپکی دی۔ ماشاءاللہ، تم روحانی طور پر اعلیٰ درجے کا ذہن رکھتے ہو اور کشف دیکھتے ہو، اس لیے تمہیں کچھ اور باتیں بتا دیتا ہوں، ذرا دھیان سے سنو۔ کشف صوفیہ کے نزدیک پوشیدہ امور کو ظاہری حالت میں دیکھ لینے کا نام ہے۔ اس کی پہلی حالت مشاہدہ ہے، جس میں ہر چیز صاف نظر آتی ہے۔ دوسری قسم مکاشفہ ہے، جس میں بعض امور بالکل صاف اور بعض حصے خواب کی تعبیر طلب ہوتے ہیں۔ تیسری کو محاصرہ کہتے ہیں، جس میں سارا کا سارا کشف تعبیر طلب ہوتا ہے۔ تم تو ذہنی طور پر صوفی ہو، رشی ہو۔ میں حیرت اور تعجب سے ان کی بات سن رہا تھا، پھر بولا، چاچا، اگر نیند کی حالت میں کوئی محسوس کرے کہ کوئی اس کے سرہانے کھڑا ہے، اور جب بیدار ہو کر دیکھے کہ وہ زیرو نہیں بلکہ دھات کی ایک مورتی ہے، پھر اپنی جاگتی آنکھوں سے اس بے جان مورتی کو چلتے پھرتے پاؤں گھسیٹتے دیکھے اور پاؤں گھسیٹنے کی آواز بھی سنے، اس حالت کو کیا کہیں گے؟ صوفی عبدالجبار نے یہ سوال بڑی حیرانی سے سنا، پھر کچھ سوچ کر بولے، ہے تو یہ بھی کشف کی حالت، مگر دھات کی بے جان مورتی چل پھر نہیں سکتی کیونکہ روح سے محروم ہوتی ہے، لہٰذا کشف کے اس حصے کی تعبیر کرنی پڑے گی۔ اب میں ذرا اور کھل گیا۔ اگر میں خواب میں ایک لڑکی کی 7 صورتیں دیکھوں اور 7 صورتیں دراصل ایک ہی لڑکی کی ہوں اور وہ مجھے اپنے حلقے میں لے لیں، اپنے بالوں میں چھپا لیں، پھر جب میں جاگوں وہی لڑکی سچ مچ مجھ پر اپنے بال کھولے بیٹھی ہو، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ صوفی چاچا بولے، کیشف بیٹے، وہ لڑکی تمہارے لیے بہت ہی بھاگوان ہوگی جسے تم نے 7 لڑکیوں کے روپ میں دیکھا، کیونکہ علم روحانیت میں 7 کا عدد روحانی ترقی اور اقبال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر لڑکی کا تمہیں اپنے بالوں میں چھپا لینا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی مشکل سمے تمہاری حفاظت کرے گی۔ اپنے کشف کی یہ حیرت انگیز تعبیر سننے کے بعد منجوری کسی اور ہی روپ میں میرے سامنے آئی۔ یک لخت میرے دل میں منجوری کی قدر و قیمت بڑھ گئی۔ اس کی ہر شے کسی دیوی کی طرح مقدس اور پوتر لگنے لگی۔ صوفی چاچا سے رخصت ہو رہا تھا، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے، بڑی محبت سے ان ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ کیشف بیٹے، بڑے بھاگوان ہو کہ اس عمر میں کشف دیکھنے لگے ہو۔ پھر اچانک ان کی نظر میرے دائیں ہاتھ کی انگلی اور ہتھیلی کے درمیان ٹک کے رہ گئی۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر ذرا سا ٹیڑھا کیا اور ہاتھ کی ریکھائیں دیکھ کر بولے، ماشاءاللہ، قسمت کے بھی دھنی ہو۔ میری طرح تمہیں اپنی زندگی میں 3 عورتوں سے واسطہ پڑے گا اور تینوں تمہارے لیے بڑی اہم ہوں گی۔ انہوں نے مسکرا کے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں ایک عجیب سی حالت میں ہولے ہولے اپنے گھر کی سمت ہو لیا۔ گھر کے آنگن میں بھی 3 عورتیں نظر آئیں۔ چاچی اور مادھو موسی کھاٹ پر بیٹھی تھیں۔ منجو کرسی پر جھکی انہیں کچھ بتا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی چپ ہو گئی۔ اس نے جوڑا باندھ لیا تھا، کپڑے بھی بدل لیے تھے۔ اب ہلکے آسمانی رنگ کی ساڑی اور بغیر آستینوں کے ساٹن کے بلاؤز میں پہلے سے کہیں زیادہ دلکش لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر چاچی نے پوچھا، کہاں چلا گیا تھا سویرے سویرے؟ صوفی چاچا سے ملنے گیا تھا، تیرا پوچھ رہے تھے۔ بھگوان بھلا کرے ان کا۔ میں اپنے کمرے میں آیا تو منجوری بھی پیچھے پیچھے چلی آئی۔ میں نے اچانک کہا، کیا بتا رہی تھی چاچی اور موسی کو؟ میں بتا رہی تھی رات مجھے بلانے اور میرا جوڑا کھلوانے کو تم ایک سپنا سمجھتے ہو۔ میرے پاس آؤ منجوری۔ وہ آگے آئی اور مجھ سے 1 قدم کے فاصلے پر رک گئی۔ یہ 1 قدم کا فاصلہ میں نے خود طے کیا، بڑھ کر اسے بازوؤں میں لے لیا اور کہا، یہ سپنا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ بولی، کل تم نے ایسا نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا، تمہارے پیار کا گیان آج ہی ہوا ہے۔ اس نے مسکراتی آنکھوں سے مجھے دیکھ کر کہا، اب جاؤں؟ ہاں جاؤ۔ دوپہر کے کھانے میں کیا کھاؤ گے؟ مچھلی اور بھات پکا لیتی ہو؟ بہت اچھا پکاتی ہوں۔ تو آج یہی پکاؤ۔ وہ باہر چلی گئی۔ میں نے کھڑکی کا پٹ ذرا سا کھول کر آنگن میں جھانکا۔ وہ بھاگی بھاگی گئی، جاتے ہی چاچی سے لپٹ گئی اور بتانے لگی، چاچی، آج انہوں نے مجھے باہوں میں لے لیا یوں، اور کہہ رہے تھے یہ کوئی سپنا نہیں ہے۔ یہ سن کر چاچی اور مادھو موسی کے چہرے پہ خوشیاں ناچنے لگیں۔ چاچی نے آکاش کی طرف منہ کر کے ہاتھ جوڑ دیے، بھگوان تیری دیا ہے کہ اس نے منجوری کو پسند کر لیا۔ چاچی اور موسی تو واقعی خوش ہو گئی تھیں، مگر میں شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا کہ منجوری نے جا کر سب کچھ بتا دیا، بڑی کچی ہے۔ چاچی نے پوچھا، کچھ اور بھی کہا کیشف نے؟ دوپہر کو مچھلی اور بھات پکانے کو کہا ہے۔ بڑے شوق سے کھاتا ہے کیشف۔ دیکھ، بھات تو رسوئی میں ہوگی، مچھلی تجھے بازار سے لا دیتی ہوں، اپنے ہاتھ سے پکا کر کھلاؤ
تم دونوں کا پیار بڑھے گا۔ چاچی اور موسی بازار چلی گئیں۔ میں کمرے سے نکل کر برآمدے میں آیا۔ منجوری دروازہ بند کر کے پلٹ رہی تھی۔ میں نے آواز دی، منجوری یہاں آؤ۔ چاچی سے کیا کہا تم نے؟ وہ گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، کوئی جواب نہ دے سکی۔ کیا یہ بتانا ضروری تھا کہ میں نے تم سے پیار کیا؟ اس کی نظریں جھک گئی اور آہستہ سے بولی، میں کہاں بتاتی، چاچی کا یہی حکم تھا کہ اگر کیشب تم سے کوئی بھی بات کرے تو مجھے ضرور بتانا۔ اب میں تم سے بات ہی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے پلٹا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ واقعی مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میری ہر بات جا کے چاچی اور موسی کو بتا دیتی تھی۔ پھر خیال آیا، اس میں بیچاری منجوری کا کیا قصور؟ چاچی اور موسی دونوں نے اسے میرے پیچھے لگا رکھا ہے۔ شاید پریم کے ڈورے ڈالنے کی ہدایت بھی کی ہو۔ وہ بیچاری انہی کی مرضی کے مطابق میرے آگے پیچھے پھرتی تھی تاکہ میں اسے پسند کر لوں اور بیاہ کے لیے ہاں کر دوں۔ منجوری ڈری سہمی سی کمرے میں آئی۔ مجھے क्षमा کر دو، میں پھر کچھ نہیں بتاؤں گی۔ پلٹ کر دیکھا، دونوں ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ میں خاموش رہا۔ اسے سبق سکھانے کا یہی طریقہ تھا۔ بولو گے بھی نہیں؟ اس کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بے چین سی ہو گئی، بولی، غصہ ہے تو مار پیٹ لو، کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ سن کر میں دنگ رہ گیا۔ مجھے منانے کی خاطر وہ پٹنے پر بھی تیار تھی۔ دیکھو تم نے مجھے آج ہی سویکار کیا ہے، آج ہی روٹھ گئے، آج ہی مان جاؤ نا۔ میرا غصہ اتر چکا تھا۔ میں نے اسے کہا، آئندہ خیال رکھنا، ہر بات سب کو بتانے کی نہیں ہوتی، سمجھی؟ سمجھ گئی۔ اس طرح ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا جھگڑا خوبصورتی سے نمٹ گیا۔ پھر میں کتاب پڑھنے میں لگ گیا اور وہ رسوئی میں چلی گئی۔ اس دن منجوری نے جو بھات بنایا، جو مچھلی پکائی، اس کا مزہ میں آج تک نہ بھول سکا۔ دوپہر کا کھانا کھاتے ہی مادھو موسی نے واپسی کا اعلان کر دیا۔ چاچی بھاگی بھاگی میرے پاس آئی اور بولی، کیشب، اگر تو کہے تو منجوری کو انگوٹھی پہنا دوں، تیرے بیاہ کی بات پکی کر دوں۔ چاچی، یہ بات مادھو موسی اور منجوری کے سامنے ہوگی، انہیں بلا لے۔ اس نے آواز دے کر ماں بیٹی کو وہیں بلا لیا۔ میں نے کہا، منجوری مجھے پسند ہے، مگر میں ابھی بیاہ نہیں کر سکتا۔ میری کچھ مجبوریاں اور ذمہ داریاں ہیں، پہلے انہیں پورا کروں گا۔ مادھو موسی نے پوچھا، کتنے دن لگ جائیں گے انہیں پورا کرنے میں؟ بات دنوں کی نہیں، مہینوں کی ہے موسی، ہو سکتا ہے پورا برس لگ جائے۔ یہ سن کر منجوری کا چہرہ بجھ سا گیا، چاچی کا چہرہ اتر گیا۔ مادھو موسی پریشان سی ہو گئی، مگر اس نے ایک صورت نکالی، بیاہ نہ صحیح، منگنی ہی ہو جائے تو میری چنتا دور ہو جائے گی۔ موسی، منگنی ہو نہ ہو، منجوری اب میری ہے، اس کی چنتا تجھے نہیں ہونی چاہیے، یہ اب میری چنتا ہے۔ ابھی صرف 5-7 دن کی چھٹی پر آیا ہوں، مجھے واپس آسام جانا ہے۔ تو چاہے تو اتنے دن کو منجوری کو یہیں چھوڑ جا، چاچی کے ساتھ رہ لے گی، چاہے تو ساتھ لے جا، مگر اب کسی دوسری جگہ اس کے بیاہ کی بات نہ کرنا۔ وہ بولی، آج تو یہ میرے ساتھ ہی جائے گی، تو رکھنا چاہے تو اس کے باپو سے بات کر کے کل لے آنا۔ منجوری تیرے ساتھ آنا چاہے گی تو بھیج دیں گے، وہ تو بیاہ سے زیادہ لڑکی لڑکے کے پریم کو مانتے ہیں۔ چاچی نے معاملے کی صورت سمجھ لی تھی، پوچھنے لگی، تو کہے تو منجوری کو شگون دے دوں؟ اب مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے بات چھپائی نہیں، کھول دی ہے، اب جو تیرے من میں آئے کر۔ پھر چاچی اور موسی کمرے سے نکل گئیں اور منجوری میرے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے لینے آؤ گے نا؟ تمہارے باپو کو برا تو نہیں لگے گا؟ نہیں، وہ منع نہیں کریں گے۔ پھر تو میں پرسوں ہی تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ چاچی کی آواز سنائی دی، کیشب، منجوری، ادھر آنا۔ ہم دونوں اٹھ کر بڑے کمرے میں گئے تو چاچی نے لوہے کا بڑا ٹرنک کھول کر لکڑی کا ایک صندوقچہ نکال رکھا تھا۔ پھر صندوقچے سے سونے کی ایک انگوٹھی اور ریشمی ساڑی نکالی۔ انگوٹھی میری طرف بڑھا کے بولی، لے اپنے ہاتھ سے منجوری کو پہنا دے۔ میں حیران تھا، چاچی کے پاس سونے کی یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ اس نے تو اپنے تمام گہنے ایک ایک کر کے بیچ دیے اور میری پڑھائی پہ لگا دیے تھے۔ مجھے حیران دیکھ کر بولی، یہ انگوٹھی میں نے بہو کے لیے سنبھال رکھی تھی۔ میں نے انگوٹھی لے کر منجوری کے ہاتھ میں پہنا دی، اس کی طرف دیکھا اور کہا، چاچی نے انگوٹھی دی ہے، میں تمہاری نتنی میں ہیرا جڑوا دوں گا۔ مادھو موسی بہت خوش تھی، اس کی بیٹی کو شگن میں انگوٹھی اور ساڑی مل گئی تھی، گویا بات پکی ہو گئی، جو کچھ وہ چاہتی تھی قریباً ہو گیا تھا۔ منجوری کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ انگوٹھی پہن لینے کے بعد وہ میری آدھی حقدار ہو گئی تھی، کیونکہ یہ ایک قسم کی منگنی تھی۔ یہ وہ دوسری لڑکی تھی جو گھر والوں کی رضامندی سے میرے جیون میں داخل ہوئی، بلکہ منجوری کی حیثیت سندرمتی سے زیادہ پکی اور تسلی بخش تھی، کیونکہ یہاں 2 گھرانوں کی مرضی سے سب کچھ ہوا تھا، جبکہ سندرمتی کے ساتھ ہونے والا لگن ابھی تک یک طرفہ تھا۔ اس کے لیے چاچی کی منظوری درکار تھی۔ مادھو موسی نے اپنا سامان ایک بہت بڑی ٹوکری میں بھر لیا، ایک ٹوکری منجوری کے پاس بھی تھی، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ چکما عورتوں کی طرح وہ ٹوکریاں اٹھائے پھریں۔ ان کی روانگی سے پہلے رمجو کو بلایا اور کہا وہ انہیں گھر تک چھوڑ آئے۔
دونوں ماں بیٹی چاچی سے گلے مل کر رخصت ہوئیں۔ میں رنگا متی کی جھیل تک ان کے ساتھ آیا۔ گھر میں داخل ہوا تو آنگن سونا سونا لگ رہا تھا۔ ایسا لگا منجوری آنگن کی رونق بھی ساتھ ہی لے گئی۔ چاچی بڑے کمرے میں صندوقچہ کھولے بیٹھی تھی۔ اپنی پرانی اشیاء کو، جن میں کپڑے، سینے پرونے کا سامان، چٹھیاں، تصویریں تھیں، جھاڑ پونچھ کے واپس صندوقچے میں رکھ رہی تھی۔ اسی میں سے اس نے ریشمی ساڑی اور سونے کی انگوٹھی نکال کر منجوری کو شگون دیا تھا۔ میں بھی پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ چاچی، کیا کچھ اکٹھا کر رکھا ہے تو نے؟ بیتے سموں کی کچھ نشانیاں ہیں رے۔ وہ تصویروں کو بڑے سے لفافے میں ڈال رہی تھی کہ رک گئی۔ مجھ سے بولی، کہاں گیا تھا تو؟ بس جھیل کے کنارے چھوڑ کر آیا ہوں۔ اچھا کیشب، سچ سچ بتا، منجوری تجھے کیسی لگی؟ میں نے بے دھیانی سے کہا، تیسرے نمبر پر ہے۔ کیا بات کرتا ہے رے، میری بہو تو سب سے سندر، سب سے بڑھیا ہے۔ اس نے تو ایک ہی جھلک دکھا کر تیرا من موہ لیا ہے۔ شکل چال ڈھال سے بالکل رانی لگتی ہے۔ میں نے کہا، شکل صورت چال ڈھال اور بات چیت کی تو واقعی بہت میٹھی ہے، مگر چاچی سندر میٹھی صورتیں اور بھی ہیں، ایسی کہ تو دیکھ لے تو پلک جھپکنا بھول جائے۔ میرا خیال تھا چاچی ان صورتوں کے بارے میں پوچھے گی اور مجھے سندر متی کا ذکر کرنے کا موقع مل جائے گا، مگر اس نے ایک دم ہاتھ اٹھا کر جیسے کتاب ہی بند کر دی۔ بس رہنے دے رے، میری منجوری سے سندر لڑکی تجھے نہیں مل سکتی۔ یہ بتا، کچھ کہا تجھ سے منجوری نے؟ ہاں، وہ کہتی تھی پرسوں آ کر مجھے لے جانا، میں باپو سے آگیا لے لوں گی۔ بس پھر پرسوں ہی چلے جانا۔ چاچی پھر اس کے تصور میں ڈوب گئی۔ تو جتنے دن یہاں ہے اسے بلا لے، تیرا بھی من بہلا رہے گا اور گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بھی بٹا دے گی۔ میں نے چاچی کی نازک رگ پہ انگلی رکھی۔ واہ، کام کاج تھوڑی کرنے دوں گا، میں تو اپنا من بہلانے کو لاؤں گا۔ شریر، اپنا ہی من بہلائے گا، میرا کچھ خیال نہیں تجھے؟ اچھا یہ بات ہے، تو منجوری سے کہہ دوں گا، وہ 1 گھنٹہ تیرا من بھی بہلا دے گی۔ بس بس، تو ہی بہلانا اپنا من، میرا کیا ہے، میں تو تم دونوں کو دیکھ کر ہی بہل جاؤں گی۔ مگر پرسوں چلے ضرور جانا۔ اب وہ تیری منگیتر ہے، بلکہ آدھی پتنی، اس سے پریم کرے گا تو جیون بھر سکھی رہے گا۔ بڑے گن ہیں منجوری میں۔ جب تو نہیں آیا تھا ہر وقت تیری ہی باتیں کرتی تھی مجھ سے۔ کیسی باتیں؟ وہی جو ایک جوان لڑکی اپنے ہونے والے پتی کے بارے میں کرتی ہے، کہ تو سنگار کیسا پسند کرتا ہے، تجھے دھوتی کرتی اچھی لگتی ہے یا ساڑی اور چولی؟ مگر تجھے کیا معلوم چاچی کہ لڑکی کا کون سا لباس مجھے اچھا لگتا ہے؟ وارے، تجھے گود میں کھلایا ہے، کیا اتنا بھی نہیں جانتی کہ کیسی لڑکی تجھے پسند آئے گی، اس کے جسم پر تو کیسا لباس دیکھنا چاہتا ہے؟ چاچی نے یہ بات ایسے وثوق، ایسے وشواس سے کہی، میں کچھ بول ہی نہ سکا، کیونکہ منجوری جیسی سندر لڑکی کا انتخاب کر کے اس نے میری پسند سے واقف ہونے کا ثبوت دے دیا تھا۔ چاچی پھر تصویریں صاف کر کے بڑے سے لفافے میں ڈالنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تصویر دیکھ کر میں چونک گیا، بلکہ یوں کہیے پاگل ہو گیا۔ میں باز کی طرح جھپٹا، تصویر اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ مجھ پر حیرت کی ایسی بجلی گری تھی کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا میری آپ بیتی سننے والے یقین کریں گے کہ چاچی کے صندوقچے سے برآمد ہونے والی تصویر جلپنا کی تھی؟ لباس اور بال بنانے کا انداز مختلف تھا، مگر صورت ہو بہو وہی تھی، وہی ناک نقشہ، وہی آنکھیں، وہی ہونٹ۔ میرا بدن سنسنا کر رہ گیا۔ میں نے چاچی کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور پوچھا، یہ تصویر تیرے پاس کہاں سے آئی؟ چاچی نے میرے چہرے پر حیرت کی پرچھائیاں دیکھیں، میرے کپ کپاتے بدن پہ نظر ڈالی اور بولی، ارے پگلے، یہ تو میری چھوٹی بہن چندر بالا ہے، مگر اس کا نام تو جلپنا ہے۔ رے کون جلپنا؟ ایک نرتکی، یہ تیری بہن نہیں ہو سکتی۔ چاچی پریشان سی ہو گئی، پھر اس نے فرش پہ بکھری تصویروں میں سے ایک اور تصویر اٹھائی اور میرے ہاتھ میں دے دی۔ دیکھ، اس تصویر میں چندر بالا میرے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم دونوں بہنوں نے یہ تصویر اس سمے اتروائی تھی جب میں گھر بار والی تھی اور چندر بالا اسپتال میں نوکری کرتی تھی۔ اب مجھے یاد آیا، یہ تصویر میں نے کہیں لڑکپن میں دیکھی تھی، شاید اس وقت جب میں چاچی کے ساتھ اس کی پرانی چیزیں سنبھال رہا تھا۔ یقیناً یہ تصویر جلپنا کی نہیں، چاچی کی بہن چندر بالا کی تھی۔ یہی میرے ذہن میں تھی، اسی لیے جب میں نے ساؤگاری کے مندر میں جلپنا کو دیکھا تو مجھے شبہ ہوا کہ اسے پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں۔ شکل و صورت میں جلپنا چندر بالا کی کاربن کاپی تھی۔ میں چاچی کو کھینچ کر اپنے کمرے میں لے گیا، اسے پلنگ پر بٹھایا، خود اس کے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، اب مجھے اپنی بہن کے بارے میں بتا چاچی۔